اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجد عن لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات بر محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی خاتم النبیین الذی شفیع المذنبین الذی خیر المبشرین الذی خیر المنذرین والذی قال له فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ الرسول ووصی الرسول ووزیر الرسول وباب اطرت الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذی قال له فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے
دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت علی، دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے۔ میرے اللہ وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث فرش عزا، حضرت ولی العصر مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر بآواز بلند۔ اس سے بہتر اگر ممکن ہو سکے تو بآواز بلند درود کی تلاوت کریں۔ توجہ ہے گفتگو کا آغاز کی۔ حکم تھا بانیان کا، بزرگان کا، آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً گرمی کا احساس ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک ہے علی کی ولایت میں، جو آپ کے اور میرے قلب کے اندر موجود ہے۔ اگر اسے محسوس کریں گے تو گرمی کا احساس کم ہو جائے گا۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو حسین ابن علی کے فرش پہ بٹھا کے باحیثیت بنا دیا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ جتنا اس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جملہ بدل دیتا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں حسین کے فرش پہ بٹھا کے نبیوں سے کندھے سے کندھا ملانے کا اذن عطا کیا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ دنیا ابھی تک اس فرش کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، حسین تو حسین ہے۔ دنیا آج تک حسین کے فرش عزا کی حقیقت کو درک نہیں کر پائی۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے اس فرش تک آ سکتا ہے، اللہ اکبر، نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں سے دور ہو سکتا ہے۔ یہ انتخاب ہے مادر حسنین کا، یہ انتخاب ہے بنت مصطفیٰ کا کہ وہ کسے اس قابل بناتی ہیں کہ وہ حسین کے فرش پہ بیٹھ جائے۔ یہی وجہ تشیع کے پہاڑ سے وزنی عالم گزریں، آقائے علی قاضی آل اللہ مقامہ شیخ سند زندہ مجتہد نجف کے، وہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں جیسے آقائے علی قاضی کو پتہ چلتا فلاں جگہ حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی اٹھاتے اور جہاں ماتمی اپنی جوتیاں اتارتے وہاں وہ چٹائی بچھا کے اس پہ بیٹھ جاتے۔ جب مجلس اختتامی مراحل کے قریب جاتی، چونکہ لباس روحانی میں ہوتے تھے، امامہ عبا قبا پہنا ہوتا تھا، ایک ایک عزادار کی جوتی اٹھاتے، اپنی عبا کے دامن سے اسے صاف کرنا شروع کرتے، ایک ایک ماتمی کی نالین اٹھاتے، اپنی عبا کے دامن سے اسے صاف کرنا شروع کرتے۔ لوگوں نے کہا آقائے علی قاضی آپ اتنے بڑے بزرگ عالم ہیں، اتنی روحانی شخصیت ہیں، آپ ان گنہگاروں کی نالین، ان گنہگاروں کی جوتیاں اپنی عبا سے صاف کر رہے ہیں، آپ کسی رومال سے بھی تو صاف کر سکتے تھے، آپ اتنے بزرگ عالم دین ہو کے ان گنہگاروں کی جوتیاں اپنی عبا سے کیوں صاف کر رہے ہیں؟ آقا علی قاضی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، نظر نظر کا فرق ہے، تم نے انہیں گنہگار دیکھا ہے، میں نے انہیں بطول کا مہمان دیکھا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں۔
یا علی تم نے انہیں گنہگار دیکھا ہے، میں نے انہیں بطول کا مہمان دیکھا ہے، تو یقیناً یہ جتنے افراد میرے سامنے یہ منتخب شدہ عزادار ہیں حسین ابن علی کے، جنہیں سیدان نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ فرش عزا پہ بیٹھ جائیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور عنوان سخن قرار دیا ہے، سورہ مبارک کے صف میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، میں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہوں جو میری راہ میں میرے دشمنوں کے خلاف قتال کرتے ہیں۔ نشانی کیا ہے ان کی؟ خدا فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہی تو مجھ اللہ کی سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہیں۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ میں مانتا ہی نہیں کہ جو جوان سوشل میڈیا چلا لیتا ہو، جو بزرگ صبح کو نیوز پیپر پڑھ لیتے ہیں، جو بزرگ رات کو نیوز چینل سن لیتے ہیں، آج سے 6 مہینے پہلے یہ لفظ آپ کی سماعت سے دن میں 50 دفعہ ٹکرایا ہے، بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، بنیان مرصوص۔ لیکن دنیا فقط لفظ کو جانتی ہے، حقیقت حسین کی مجلس میں پتہ چلتی ہے، حقیقت حسین کی مجلس میں پتہ چلتی ہے۔ پہلا نتیجہ جوانوں کی نظر کرنے لگا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ یہی وجہ ہے کسی نے معصوم امام سے پوچھا تھا، خندق میں بھی بنیان مرصوص علی ہے، خیبر میں بھی بنیان مرصوص علی ہے، احد میں بھی بنیان مرصوص علی ہے۔ جہاں دیکھو گے اللہ کی سی دور ہوتی ہیں۔ میں گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں، سروں سے گزر جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ بچہ یہاں سے سمجھ کے اٹھے، یہ کمال ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 2 کمرے ہو نا، اگر وہ تھوڑے سے کمزور کیوں نہ ہو اور باہر والی دیوار آپ کی مضبوط ہے، آپ سکون سے سوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے باہر والی دیوار مضبوط ہے، اندر والے دونوں کمرے محفوظ ہیں، لیکن اندر والے دونوں کمرے کتنے مضبوط کیوں نہ ہو، اگر باہر والی دیواروں میں دراڑیں پڑ جائیں، اب ہر کوئی کہے گا اندر والے مضبوط دونوں کمرے بھی غیر محفوظ ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی ولایت والا عقیدہ مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، یہ ولایت بنیان مرصوص ہے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے گرد۔ چلیں جن کے لیے مشکل بات ہو گئی ان کے لیے قرآن کی آیت تلاوت کیے دیتا ہوں، اور سورہ ایسا بتانے لگا ہوں جو بچوں کو پہلا جیسے ہی قرآن پڑھانا شروع کرتے نا تو پہلا سورہ یہی حفظ کرایا جاتا ہے، جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے، جسے عام آسان لفظوں میں سورہ قل ہو اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ہر کسی کے بچے کو یاد ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لے اسے پورے قرآن کی تلاوت کا اجر حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ توحید خدا نے ویسے تو پورے قرآن میں لطف رکھا ہے، لیکن یہ جو سورہ توحید ہے نا، اس میں خدا نے کمال رکھا ہے۔ اس کی 4 آیتیں، آپ پہلی آیت پڑھ، دوسری آیت پڑھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، تیسری آیت پڑھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، چوتھی آیت پڑھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا۔ اس قل ہو اللہ احد والی سورت میں ہر جگہ سے جہاں سے سورہ کو دیکھیں گے آپ کو خدا کی توحید کی یاد آئے گی۔ آغاز تب بھی خدا یاد آئے گا، درمیان دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، انجام دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا۔ اب جملہ اصغر نقوی کا نہیں ہے، میرے مولا مصطفیٰ فرما کے گئے تھے یا علی
تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کیا. سلامت و شاد و آباد رہیں. اللہ اکبر. حدیث پہ جنہوں نے یا علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کیا. اب قل هو اللہ احد کی نشانی کیا؟ اسے جدھر سے دیکھیں گے آپ کو یاد خدا آئے گی. علی ہے امت نبی میں قل هو احد. علی کا چہرہ دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی کے ہاتھ دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی کی زبان سے کچھ سنیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی کے سینے میں بند اسرار دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی کا نبیوں کی مدد کرنا دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی کا مشکل کشائے کائنات ہونا دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. اس طرح سے تفصیل پڑھتا چلا جاؤں آدھا گھنٹہ گزر جانا ہے. نتیجہ دے کے گفتگو کو آگے بڑھانے لگا ہوں. علی قل هو اللہ احد میں یہ کمال ہے. اس کے آغاز کو دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. اس کے انجام کو دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا. اب علی ہے امت نبی کا قل هو اللہ احد. یہی وجہ ہے علی آئے ہیں بیت اللہ میں. بیت اللہ گھر ہے اللہ کا. گئے ہیں مسجد سے. مسجد بھی گھر ہے اللہ کا. پتا چلا علی کا آنا دیکھو گے تب بھی خدا یاد آئے گا. علی کا جانا دیکھو گے تب یاد آئے گا. سلامت و شادو. العجل العجل. مل کے مولا کو صدا. العجل 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 العجل. مل کے یا علی یا علی. علی کا آنا دیکھو گے تب بھی خدا یاد. اللہ اکبر. علی کا جانا دیکھو گے تب بھی خدا یاد. چونکہ علی دلیل وجود خدا. اللہ اکبر. واللہ اسے ایک جملے کی شرح میں پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے کہ علی دلیل وجود خدا. پھر دوہرا رہا ہوں سارے ہم سفر ہوں تو اگلا جملہ تلاوت کروں. علی دلیل وجود خدا. سے کسی دیوبندی محدث سے کوئی بھی کہے نا خدا زندہ کرے گا دلیل کیا ہے؟ ہم مثال سے بتائیں گے. میں کہا ہے میں مرنے کے بعد زندہ کرتا ہوں. یہ دلیل ہے کہ خدا زندگی دیتا ہے. اگر کوئی کہے خدا موت دیتا ہے دلیل کیا ہے؟ ہم مثال سے بتائیں گے. اتنے بندے دنیا میں مر رہے ہوتے ہیں کوئی ہے جو موت دے رہا ہوتا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے خدا کائنات کو رزق دیتا ہے دلیل کیا ہے؟ ہم مثال سے سمجھائیں گے کہ کائنات میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. خدا ہر ذی روح کو رزق عطا کرتا. یہ خدا کے رزق دینے کی دلیل ہے. ہم مثال سے سمجھائیں گے. ہم مثال سے بتائیں گے. لیکن علی دلیل وجود خدا ہے. اگر کوئی علی سے پوچھے خدا زندہ کرے گا دلیل کیا ہے؟ علی مثال سے نہیں سمجھائیں گے بلکہ مردے کو زندہ کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. چونکہ علی دلیل وجود خدا ہے. علی دلیل وجود خدا ہے. یہی وجہ ہے ایک دفعہ میرے مولا علی یہ قبرستان سے گزر رہے ہیں. کمبر نے پوچھا یا علی خدا موت دینے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ میرے مولا علی یہ قبر کے سرہانے آ کے رکے. آواز دے کے کہتے ہیں بندہ خدا میں علی ابن ابی طالب تجھے حکم دیتا ہوں. یا مردہ قبر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. میرے مولا علی آگے چلے کمبر پیچھے پیچھے. علی پھر ایک قبر کے اوپر آ کے رکے. علی نے کہا کمبر میری جان نماز لے آؤ. کمبر جان نماز لے آیا. میرے مولا علی نے جان نماز بچھائی. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کے ہاتھ اٹھائے. پروردگارا اس مردے کو زندگی عطا کر. یا مردہ پھر مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا. علی تو چلے گئے کمبر کے قدم وہیں رکے. علی نے کہا کمبر کیا ہوا؟ کہا یا علی میری سوچ رک گئی, میری فکر رک گئی. ایک ہی قبرستان میں 2 بندوں کو زندہ کیا 2 الگ طریقوں سے. اسے فقط حکم دے کے قبر سے کھڑا کیا. یہاں نماز پڑھ کے دعا کیوں کی؟ علی فرماتے کمبر پہلے عمل پہ میں دنیا کو بتا رہا تھا کہ میں دنیا میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. دوسرے عمل پہ دنیا کو سمجھا رہا تھا میں خدا بننے نہیں آیا, خدا کو منوانے آیا. سلامت و شاد و آباد.
سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ اللہ میں خدا بننے نہیں آیا، خدا کو منوانے۔ اور یہ فطرت انسانی کا تقاضا، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگان جن کی زندگی ان تجربوں میں گزر گئی، یہ فطرت انسانی کا تقاضا۔ کوئی ڈاکٹر نہ ہو، 50 بندے اسے ڈاکٹر کہہ کے بلائیں، وہ خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگتا۔ کوئی عالم نہ ہو، 100 بندے اسے علامہ صاحب کہہ کے بلائیں، وہ خود کو اپنی ذات میں علامہ سمجھنے لگتا۔ کوئی محلے میں مشہور شاعر نہ ہو، دنیا اسے بین الاقوامی شاعر کہنا شروع کر دے، وہ خود کو عالمی شہرت یافتہ شاعر سمجھنے لگے گا۔ پتہ چلا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کچھ نہیں بھی ہوتا اور دنیا اسے کچھ بنانا چاہتی ہے تو وہ بننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہ ہو، دنیا اسے ڈاکٹر بنانا چاہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی عالم نہ ہو، دنیا اسے عالم بنانا چاہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی شاعر نہ ہو، دنیا اسے شاعر کہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی امام نہ ہو، دنیا اسے امام بنانا چاہے وہ بننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی خلیفت اللہ نہ ہو، دنیا اسے خلیفت اللہ ماننا شروع کر دے، وہ خلیفت اللہ بننے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ واحد کائنات کی حقیقت ہے علی، جسے لوگوں نے خدا بنانا چاہا، علی نے بننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد علی کو۔ نہیں میرے بھائی، میں نے تقریباً کوئی 15-20 منٹ میں پڑھ چکا، میں نے ایک دفعہ بھی کسی سے نہیں کہا میرے ساتھ بولے داد دے، لیکن علی کے نعرے کا ایک اپنا پروٹوکول ہے۔ مل گئے حیدری، سلامت و شاد و سلامت و شاد و۔ اور یہ نعرہ حیدری، چلیں جو ذوق رکھتے ہیں، جو لطف لے سکتے ہیں، شاید کوئی ہوگا جو لطف لے گا، یہ نعرہ حیدری فقط آپ اور ہم ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ یہ یہاں سے کوئی 20 گنا زیادہ مجمع تھا ملتان میں۔ میں نے پچھلے سال ربیع الاول میں یہ جملہ کہا تھا، جس رنگ میں دعائیں ممبر تک پہنچی تھی، مجھے نہیں پتا ہو خاندانی شیعہ آواز بچا کے چلا جائے، اصغر نقوی مانتا نہیں ہے، میں نے کہا یہ حیدر حیدر کی صدا فقط ہم دے سکتے ہیں، یہ نعرہ حیدری فقط ہم لگا سکتے ہیں۔ اور ہم نعرہ علوی بھی لگا سکتے تھے، جواب میں یا علی کہہ سکتے تھے، نعرہ خیبری لگا سکتے تھے، جواب میں یا علی کہہ سکتے تھے، نعرہ صفدری لگا سکتے تھے، جواب میں یا علی کہہ سکتے تھے، آخر نعرہ حیدری لگا کے جواب میں یا علی کیوں کہتے ہیں؟ یہ خیبر میں خود علی نے سکھایا تھا، جب سامنے سے مرحب آیا تھا میرے مولا علی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا، ان الذی سمت لی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ادھر علی کے دشمن نے حیدر نام سنا یا اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ ہر کسی سے لڑ لینا لیکن حیدر سے نہ لڑنا، ہر کسی سے لڑ لینا لیکن حیدر سے لڑنے کی بھول نہ کرنا۔ اب پتا چلا ہم یہ حیدر حیدر کہتے اس لیے چونکہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ حیدر نام سنتے ہی علی کے دشمنوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ مل کے حیدری، اللہ اکبر، یہ فقط خدا نے آپ کا اور میرا اللہ اکبر خاصا رکھا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ علی کی ولایت ہر میدان میں بنیان مرسوم، علی چونکہ علی دلیل وجود خدا، علی کو چھوڑ کے لوگوں کو خدا کی معرفت ہو جائے ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر، علی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے میں دلیل وجود خدا۔ اگر علی کے سامنے کسی زندہ کو سلا کے لے اللہ، جنہوں نے بزرگ ذاکرین کو سنا ہے، جن کے ذہن میں سارے مضامین ہیں، ہر بات کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وہ زندہ کو سلا کے لائے تھے نا علی کے سامنے، کیا علی اس کا نماز جنازہ پڑھا؟ میں نے کہا میں مسلمانوں کی سوچ پہ بھی حیران ہوں، انہیں زندہ کا جنازہ سمجھ میں آ گیا، حسین کا تابوت سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اور ہمیں لوگوں کی مجبوریوں کا پتہ ہے، انہیں نواسے کے تابوت پہ اعتراض اٹھتا رہا
تو کہیں سوال نانا کے جنازے کا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، جو تاریخی سفر کر کے خود لطف لے سکتے ہیں، کہیں سوال نانا کے جنازے کا نہ ہو جائے اور کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ کون کون نبی کے جنازے میں تھا اور کسے اپنی سیاست زیادہ پہ عزیز تھی۔ اللہ اکبر، بہرحال وہ زندہ گل سلا کے لے آئے۔ علی نے کہا کون ہے اس کے وارث؟ ایک بڑی عورت آگے بڑی، یا علی میں وارث ہوں۔ نے کہا زندہ جنازے کی وارثہ بڑھیا مان لیتے ہو، محمد کی وارثہ بطول ماننے میں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال علی مولا نے کہا مجھے دیکھو، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ دیکھ کے کہتی یا علی مر گیا ہے بیٹا ہے میرا، نماز جنازہ پڑھائیں۔ علی نے تکبیر نماز جنازہ بلند کی۔ ادھر علی نے کہا نا نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس میت کی، تیسری تکبیر میں وہ گھوم کے آ گئی، یا علی یہ تو زندہ تھا۔ علی نے کہا یہ مردہ، ہر کوئی اٹھ سکتا ہے، یہ نہیں اٹھے گا، اسے اللہ کی زبان نے مردہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، اسے لسان اللہ نے مردہ کہا ہے۔ اب جو پردہ ہٹایا، دیکھا یا علی نہ آپ نے تلوار چلائی نہ خنجر چلایا، اس زندہ کو مردہ کیسے بنا لیا؟ میں نے کہا یہی تو دنیا کو ہم سمجھا رہے ہیں، پردہ ہٹے گا تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، فکر کا پردہ ہٹاؤ گے تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، سوچ کا پردہ ہٹاؤ گے تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، آنکھوں سے تعصب کا پردہ ہٹاؤ گے تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ میں نے کہا حد ہو گئی، ہجرت کا پردہ ہٹاؤ گے تب بھی علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، جب غیبت کا پردہ ہٹے گا تب بھی علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ یہ تو سارے زمین کے پردے، اگر کوئی وحدت کا پردہ ہٹائے گا تب بھی علی کا لہجہ ہی سنائی دے گا۔ علی ولی، علی ولی، یا علی۔ اللہ اکبر، دنیا درک نہیں کر پائی کہ علی کی ولایت کی کیا۔ اور واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا 4 مصرے، اللہ اکبر، میرے ممبر پہ آنے سے پہلے ناظم ممبر صاحب مولا زندگی دراز فرمائے، سر اٹھائیے گا۔ اور یہی اللہ اکبر، دنیا نہ جانے جہالت کی انتہا کرتی ہے۔ جو جوان سوشل میڈیا چلاتے ہیں، کراچی میں کہا جاتا ہے نقوی صاحب آپ نوجوانوں کے حصے کے خطیب ہیں، تو اب جوانوں کے حصے کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جو سوشل میڈیا چلا لیتے ہیں وہ میں مانتا نہیں کہ ان کے ذہن سے، ان کی سماعت سے، ان کی بصارت سے یہ لمحہ نہ گزرا ہو کہ لاہور سے ایک بندہ اسکرپٹڈ سوالات لے کے کراچی پہنچا تھا کسی کے پاس اور آ کے اس نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ اب خدا کس کی زبان پہ حق جاری کراتا ہے یہ خدا کی منشا ہے، کسی کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، کسی کی زبان پہ حق جاری نہیں ہوتا، یہ تو منشا خداوندی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے سوال کیا جی بتائیں علی ولی اللہ کلمے کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ علی ولی اللہ اذان کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ علی ولی اللہ اقامت کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جاہل مطلق انسان، پہلے سوال درست کر کے آ، علی بھی کوئی جز ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہوتا ہے کہ ذہن میں سوال آ جائے بالکل آسان رہ گیا، میں کراچی تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا پہلے تحقیق کر کے تھوڑا سا علم پڑھ کے تو آ جا۔ علی اور جز، لوگ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ اذان دیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ اقامت کہتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ پتہ چلا کوئی یتیموں کا خیال کرتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، کوئی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، کوئی حج پہ جاتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، کوئی روزے رکھتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، کوئی اذان کہتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، کوئی اقامت کہتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، کوئی نماز پڑھتا ہے اس لیے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ پتہ چلا نماز بھی ایمان کا جز ہے، اذان بھی ایمان کا جز ہے، اقامت بھی ایمان کا جز ہے، حج بھی ایمان کا جز ہے، روزہ بھی ایمان کا جز ہے، کلمہ بھی ایمان کا جز ہے، یہ سارے جزو ایمان ہیں۔ اور علی کون ہے؟ چل خندق کے میدان میں
ہے، علی جا رہے تھے میدان میں، نبی نے کہا برز الایمان کل، یہ کل ایمان جا رہا ہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے، یہ سب جزو ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ میں نے کہا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ علی اذان کا جز ہے کہ نہیں ہے، سوال تو یہ کر کہ اذان علی کا جز ہے کہ نہیں ہے۔ سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد، مل کے حیدری۔ اور ممبر سے کہہ رہا ہوں علی کی ولایت کی دشمنی میں عبادتیں ہوتی نہیں ہیں، واللہ اطمینان دیا ہے۔ یہ 2 4 5 6 آوازیں ممبر تک پہنچی ہیں، انہوں نے اطمینان بخشا۔ آسان کرتا ہوں، سر اٹھائیے، چلے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ خدا قرآن میں اپنے حبیب سے کہے قل الحمد للہ والسلام علی عبادنا الذین اصطفی۔ حبیب حمد کر اللہ کے لیے، بولا نہیں، روکا ہوں۔ یہ 2 آوازیں جو ممبر تک آئی ہیں، انہوں نے روکا۔ حمد ہے اللہ کے لیے، اور ممبر سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین سب پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی حمد کوئی کر نہیں سکتا سوائے 14 کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہوں نے لطف لیا انہیں سلام کر رہا ہوں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں صفات کی تعریف کو۔ اب حمد وہ کرے جسے خدا کی ساری صفات کا پتہ ہو۔ اللہ اکبر، سوائے 14 کے اس کی ساری صفات۔ اور لوگوں نے آسان سا بھی ترجمہ کیا نا، الحمدللہ رب العالمین، کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ میں نے کہا بالکل، کائنات کی ساری تعریفیں خدا کا طواف کرتی ہیں، چونکہ یہ علم کلام کا اصول ہے۔ تعریف التصویر، تعریف المصور۔ اگر کوئی تصویر کی تعریف کرے تو وہ مصور کی تعریف ہے، اگر کوئی صنعت کی تعریف کرے تو وہ صانع کی تعریف ہے، اگر کوئی مخلوق کی تعریف کرے تو وہ خالق کی تعریف ہے۔ کوئی کسی کی بھی تعریف کرے وہ گھوم کے جائے گی ذات پروردگار تک۔ ہر کوئی خدا کی تعریف کرتا ہے، چونکہ خدا کائنات کا مصور ہے، خدا کائنات کا مصور ہے۔ اب کوئی ہوگا جو اللہ کی اس قدرت مصوری پر، کوئی ہوگا جو دعا ممبر تک پہنچائے گا، سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا کوئی کتنا بڑا کائنات کا مصور کیوں نہ ہو، کتنی نفیس تصویر کیوں نہ بنائے، کتنی لطیف تصویر کیوں نہ بنائے، چاہے وہ آدھی زندگی صرف کر دے کوئی تصویر بنانے میں، لیکن جیسے تصویر بنا کے مکمل کرتا ہے نا، بڑی شاہکار شاندار تصویر بھی بنائے، اسے 4 چیزوں سے ہر مصور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سی؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کوئی کتنا بڑا مصور کیوں نہ ہو، اگر اس سے پوچھا جائے پانی سے کیوں بچا رہے ہو، کہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ اسے بہا کے لے جائے گا۔ آگ سے کیوں بچا رہے ہو، یہ اسے جلا دے گی۔ ہوا سے کیوں بچا رہے ہو، یہ اسے پھاڑ دے گی۔ مٹی سے کیوں بچا رہے ہو، یہ اسے دھندلا کر دے گی۔ پتہ چلا ہر مصور اپنی تصویر کو آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 سے بچاتا ہے۔ خدا نے کہا اگر ان 4 کو جمع کر کے میں نے تیری تصویر نہ بنائی تو میں مصور ہی کیسا۔ اللہ اکبر، ان 4 کو جمع کر کے، حیدری میں ان 4 کو جمع کر کے تیری تصویر نہ بنا۔ چلیں جو اس جملے پہ نہیں بول سکے اگلے جملے پہ ان کے چہروں کی زیارت کا۔ وہ کون ہے جو ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایھا الناس، میں ہی تو ہوں جو ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنا تھا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہر مصور ان 4 سے تصویر کو بچا۔ خدا نے ان 4 کو جمع کر کے انسان کی تصویر۔ اور آگ کی حقیقت الگ ہے، پانی کی حقیقت الگ ہے، مٹی کی حقیقت الگ ہے، ہوا کی حقیقت الگ ہے۔ خدا نے ایسا یکجا کیا کہ اب آگ کی حقیقت بھی گم ہو گئی، مٹی کی حقیقت بھی گم ہو گئی، ہوا کی حقیقت بھی گم ہو گئی، پانی کی حقیقت بھی گم ہو گئی۔ اب کہیں سے کوئی بندہ گزرے تو کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے مٹی جا رہی ہے، آگ جا رہی ہے، ہوا جا رہی ہے، پانی، ہر کوئی کہے گا حضرت انسان جا رہا ہے۔ پتا چلا خدا نے ایسا یکجا کیا کہ 4 حقیقتیں ایک حقیقت میں ڈھل گئی۔ اب سر اٹھائے میں جملہ ہدیہ کروں، حسین نے کربلا میں حق
حقیقتوں کو ایک کیا. زہیر کی حقیقت الگ تھی, حر کی حقیقت الگ تھی, جون کی حقیقت الگ تھی, اکبر کی حقیقت الگ تھی, عباس کی حقیقت الگ تھی. حسین نے ایسا یکجا کیا کہ 72 حقیقتیں ایک دکھائی دینے لگی. حسین نے کہا خدا نے 4 کو ایک کیا تھا, میں 72 کو ایک کر کے جا رہا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد. لبیک یا اللہ اکبر. چلیں آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا, سر اٹھائی گا. میں نے ایسے ہوا میں نہیں کہا کہ کوئی ان کے علاوہ خدا کی حمد کر نہیں سکتا. ہر نبی نے, ہر جت نے کیا کہ حمد خدا کرے. ہر کسی نے کوشش کی, ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا. حضرت ابراہیم نے بھی کوشش, حضرت اسماعیل نے بھی کوشش, حضرت آدم نے بھی کوشش, حضرت عیسیٰ نے بھی کوشش, حضرت موسیٰ نے بھی کوشش. کوئی ہوگا جو لطف لے گا. ہر حجت نے خدا کی حمد کی ہے, لیکن خدا سے کچھ لینے کے بعد کی ہے. بالکل مطمئن, واللہ بالکل مطمئن. یہ 2-4 آوازیں پہنچی ہیں, یہ جملہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا. اب بات کو آسان کرنے لگا ہوں تاکہ سارے ہم سفر ہو جائیں. نے کہا حضرت آدم نے خدا کی حمد کرنے کی کوشش کی, لیکن حوا ملنے کے بعد. حضرت ابراہیم نے خدا کی حمد کی, لیکن آگ کے گلزار ہونے کے بعد. حضرت عیسیٰ نے خدا کی حمد کی, لیکن مسیحائی ملنے کے بعد. حضرت موسیٰ نے خدا کی حمد کی, لیکن طور پہ جانے کے بعد. حضرت یعقوب نے خدا کی حمد کی, لیکن یوسف ملنے کے بعد. حضرت یوسف نے خدا کی حمد کی, لیکن مصر کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد. حضرت یونس نے خدا کی حمد کی, لیکن شکم ماہی سے نجات پانے کے بعد. حضرت ایوب نے خدا کی حمد کی, صبر کے امتحان میں کامیابی کے بعد. ہر کسی نے اس سے کچھ لے کر اس کی حمد کی ہے. واحد حامد خدا ہے حسین, جو اسے سب کچھ دے کے کربلا میں اس کی حمد کر رہا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد, سلامت و شاد و آباد. واحد کائنات میں خدا کا حامد ہے حسین, جو اسے سب کچھ دے کے اس کی حمد کر رہا. سبحان ربی العالی و بحمد. واللہ اللہ کی توحید فائدہ نہیں دے گی جب تک علی کی ولایت والا عقیدہ محفوظ نہ. قل الحمدللہ وسلام علی عبادنا الذین اصطفی. حمد اللہ کے لیے اور سلام کر انہیں جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا. مصطفیٰ سے کہہ رہا انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا. واللہ خانے میں 6 سے 7 تفاسیر اس روایت کی محفوظ رکھتا ہوں. جیسے یہ آیت نازل ہوئی, نبی مسجد جاتے ہوئے بھی, مسجد سے آتے ہوئے بھی بطول کے دروازے پہ رکتے تھے, دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت میرا سلام. خدا نے کہا مصطفیٰ بندوں کو سلام کر. نبی بطول کے دروازے پہ رک گئے. وہ مصطفیٰ بندے حویلی زہرا میں رہتے ہیں. اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. پتا چلا قرآن کے وارث ہیں خدا کے مصطفیٰ بندے, اور نبی نے بتایا ہے وہ مصطفیٰ بندے رہتے ہیں حویلی بطول میں, اپنی طرف سے نہیں. قرآن کی 2 آیتوں کی روشنی میں اصغر نقوی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ قرآن ہے میراث, بطول ہے وارثہ. اللہ اکبر. قرآن کی 2 آیتوں نے فیصلہ دیا کہ قرآن کے وارث مصطفیٰ بندے. نبی نے بتایا وہ مصطفیٰ بندے حویلی بطول میں. قرآن ہے میراث, بطول ہے وارثہ. قرآن ہے میراث, بطول ہے وارثہ. قرآن ہے میراث, بطول ہے وارثہ. اب بولو یا سارے چپ کر جاؤ. قرآن بطول کی میراث ہے, علی بطول کا وارث ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن
बतूल की मीरास है, अली बतूल का वारिस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कोई नमाजी ऐसा देखा है जो कहे मैं नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन कुरान से दुश्मनी रखता हूं, मैं नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन मुझे कुरान का जिक्र अच्छा नहीं लगता? हर कोई कहेगा फिर नमाज पढ़ता किस लिए? अगर नमाज पढ़नी है तो कुरान से दुश्मनी रख के पढ़ता किस लिए? फिर नमाज फायदा कौन सा देगी? मैंने कहा कुरान है बतूल की मीरास, अली है बतूल का वारिस। उस वक्त आबिदों की जुबानें गुंग हो जाएंगी अगर कल को बतूल ने रोक के पूछ लिया, मेरी मीरास से मोहब्बत करते थे, मेरे वारिस से दुश्मनी क्यों रखते? सलामत हो शादो। मीरास से मोहब्बत है, वारिस से दुश्मनी है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। नहीं, अब पीछे से बुजुर्गों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अल्लाह अकबर। कुरान से मोहब्बत, अली से दुश्मनी। तो इबादतों का मफहूम तुम समझे नहीं हो। अल्लाह अकबर। अली की विलायत, अल्लाह की तौहीद के गिर्द बुनियान मरसूस, नबी की रिसालत के गिर्द बुनियान मरसूस। समेट रहा हूं गुफ्तगू, मिंबर से कह रहा हूं। अली की विलायत का मुनकिर अली का दुश्मन नहीं है, बल्कि अली की विलायत का मुनकिर नबी का दुश्मन है। अली ने अपनी विलायत का ऐलान खुद थोड़ी किया था, ऐलान किया था नबी ने। अब अगर कोई हज के वजूब का मुनकिर नजर आए तो हर कोई कहेगा ये इब्राहिम नबी का दुश्मन है। मैंने कहा क्यों? कहा हज का ऐलान किया था इब्राहिम नबी ने, ये हज का मुनकिर है तो ये इब्राहिम नबी का दुश्मन हुआ। मैंने कहा हज का ऐलान इब्राहिम नबी ने किया था, विलायत का ऐलान मोहम्मद नबी ने किया था। जो हज का मुनकिर हो वो इब्राहिम नबी का दुश्मन है, जो विलायत का मुनकिर हो वो मुस्तफा नबी का दुश्मन है। अल्लाह अकबर। चले, मासूम की एक हदीस याद आ गई है, मुस्तनिद कुतुब ने लिखा, इमाम फरमाते हैं जो हज के वजूब का इनकार करे वो मरता है तो यहूदी और नसरानियों के मरता। पता चला जो हज का इनकार करे उसकी मौत खराब हो जाती। अब लुत्फ लीजिएगा, हज का ऐलान किया था इब्राहिम नबी ने, विलायत का ऐलान किया था मुस्तफ़ा नबी। जो हज का मुनकिर हो उसकी मौत खराब हो जाती है, जो विलायत का मुनकिर हो उसकी पैदाइश ही खराब हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी पैदाइश ही खराब हो जाती है, चूंकि मोहम्मद का दुश्मन जो है। नहीं, आसान करता हूं मेरे भाई, मैंने पिछले दिनों में वो कल इस्लामाबाद में ये जुमला कहा जिस रंग में मातमियों ने वसूल किया। मैंने कहा जिसे भी हुसैन के कातिलों पे तबर्रा नागवार गुजरता है ना, वो सब कुछ हो सकता है, मुस्तफा का उम्मती नहीं हो सकता। अगर कोई मेरा सुन्नी भाई मजलिस में बैठा है तो अपने हिस्से का जुमला वसूल करे। किसी शिया आलिम की बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत भाइयों के बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे, अल्लामा मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी किताब में लिखते हैं खुदा ने मुस्तफ़ा को वैसे तो सारे फजाइल अता किए, लेकिन एक तोहफा ऐसा था जो नबी को जाहिर मिल सका। ने हसन और हुसैन की शहादत के जरिए नबी को शहादत वाला तोहफा दिया। मैंने कहा हजरत मुहद्दिस दहलवी ये आपका अकीदा है, वरना अगर कोई मेरे मातमी बच्चे से भी पूछे तो वो तो ये अकीदा रखता है कि नबी तो नबी के बच्चों का मुहिब घर के बिस्तर वाला घर के बिस्तर पे भी शहीद होता है। दूसरा, आपने कहा कि शहादत वाला तोहफा खुदा ने मुस्तफ़ा को हुसैन के जरिए से अता किया। इतना तो आप भी मान गए कि अगर अल्लाह मोहम्मद को भी तोहफा दे तो हुसैन के जरिए से देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने ये लिख दिया कि जो हसन की शहादत है वो हसन की शहादत नहीं है, बल्कि वो हकीकत में मुस्तफ़ा की शहादत है। जो हुसैन की शहादत है वो हुसैन की शहादत नहीं है, बल्कि वो हकीकत में मुस्तफ़ा की शहादत है। मैंने कहा हजरत दहलवी अपनी बात पे कायम रहिएगा। अगर हसन की शहादत नबी की शहादत है तो हसन का कातिल भी हसन का कातिल नहीं, मोहम्मद का कातिल है।
اللہ اکبر. حسین کا قاتل بھی حسین کا قاتل نہیں بلکہ نبی کا قاتل، اور جسے محمد کے قاتلوں پہ تبرہ ناگوار گزر تھا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کا امتی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سمیٹ دی میں نے بات. یا ولایت کا منکر مصطفیٰ کا دشمن. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے حبیب قم وانذر، مصطفیٰ قیام کر اور انہیں ڈرا. قیام کر. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا قیام کرنا دو مفاہیم میں آتا ہے. ایک کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، دوسرا تلوار لے کے کسی کو قتل کرنے کو قیام کہتے ہیں. اب خدا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے قیام کر. اب ایڈ دی گفتگو. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے خیبر میں تلوار چلائی، احد میں، بدر میں، خندق میں، کہیں نبی تلوار لے کے میدان میں گئے؟ نہیں میرے بھائی. اور خدا مصطفیٰ خدا کے حکم کے خلاف جا نہیں سکتا. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا آپ کے نانا نے ظاہراً تلوار چلائی نہیں اور خدا کہہ رہا ہے قیام کر، تو آپ کے نانا نے کب قیام کیا؟ مولا فرماتے ہیں یہ نبی کی اس زندگی کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے عالم رجعت کے لیے. اللہ اکبر. جس کا رجعت پہ عقیدہ نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. تفصیل آپ نے علماء خود ذاکرین سے سن رکھی ہے. امام فرماتے ہیں جب میرا بیٹا قائم ظہور کرے گا نا اس وقت یہ خدا کا حکم پورا کریں گے. مصطفیٰ تلوار لے کے نبی قیام کریں گے. کس کے خلاف؟ کا میرے دادا علی نے کن کے خلاف قیام کیا تھا؟ کہ بدر میں بھی محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو مارا تھا، خندق میں بھی محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو مارا تھا، احد میں بھی محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو مارا تھا، خیبر میں بھی محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو مارا تھا. پتا چلا علی نے پوری زندگی محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو مارا. رجعت میں نبی تلوار لے کے آئیں گے تو نبی علی ولی اللہ کے دشمنوں کو مارے. مل کے حیدری. یہ بحث سب ختم ہو جانی چاہیے کہ علی کی ولایت واجب ہے یا مستحب. اس سے آسان جواب نہیں ہے اصغر نقوی کے پاس کہ میرے بھائی مستحب کے لیے حسین کی بیٹی نے تماچے نہیں کھائے تھے. مستحب کے لیے علی کی بیٹیوں نے چادریں نہیں دی تھیں. اس ولایت کے گرد بنیان مرصوص قائم کرتے کرتے جملہ کا میں نے کہا اتنا مظلوم ہے حسین کہ حسین نے ماں کو بھی زخمی ہوتے دیکھا ہے، حسین نے بیٹی کو بھی زخمی ہوتے دیکھا ہے. میرے پیچھے ایک ذاکر صاحب بیٹھے تھے، وہ اٹھے ممبر پہ آئے ماتم کر کے کہا نقوی صاحب جملہ مکمل کریں. میں نے کہا جی کیا بتاؤں؟ مائک پہ آ کے ماتم کر کے انہوں نے کہا انہیں بتائیں کہ اتنا مظلوم ہے حسین، نہ ماں کو چھڑا سکا نہ بیٹی کو بچا سکا. اجرکم علی السیدہ، اجرکم علی الزہرا. آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے.
اللہ اکبر۔ غالباً 2023 کا اربعین تھا، 21 سفر تھی، حسین کے حرم میں باب قبلہ کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا۔ ایک سرائی کی زبان کے نوحے کے بہت بہترین شاعر ہیں، وہ آئے، دیکھا، سلام کیا، بیٹھے، رو کے کہتے نقوی صاحب کل آپ نے ہوٹل میں مجلس پڑھی ہے، آپ نے کہا حسین گھوڑے سے مقام صاحب الزمان پہ گرے تھے۔ میں نے کہا جی، کہا آپ نے کل یہ تو کہہ دیا کہ یہ مقام صاحب جو شاعر ہیں وہ ہے گا، مقام صاحب الزمان سے لے کے مقتل گاہ تک حسین چل کے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو پہنچے ان کی ہے نکلی ہے۔ سیدوں کوشش کرتا ہوں ممبر سے توہین والا جملہ ادا نہ ہو، پھر آخر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا حسین چل کے نہیں آئے تو کیسے آئے؟ قاتل لے کے آیا ہے حسین کو، ہاتھ سے پکڑ کے، سہارا دے کے۔ اللہ اکبر۔ جو دیکھے گا وہ ہے کرے گا۔ قاتل حسین کو ایسے لے کے مقتل گاہ پہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اشارہ ہی کر سکتا ہوں یار، اللہ اکبر۔ جو ادب کی ذاکری سن سکتے ہیں۔ یا کالے برقعے میں بطول کہتی تھی اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، میں پوری رات گریا کرتی تھی۔ عزادارو، اس شاعر نے کہا قبلہ آپ نے یہ جملہ پڑھا اس وقت سے ذہن میں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ رو کے کہتا ہے ابھی غازی کے حرم سے نکلا ہوں، مقتل گاہ میں خیال آیا ہے ذہن میں، اگر کہیں تو بتاؤں، میں نے پاکستان کو سناؤں گا۔ اس نے رو کے کہا قبلہ ابھی غازی کے حرم سے نکلا ہوں، خیال یہ آیا ہے شبیر جیسا کائنات میں امیر بھی کوئی نہیں، اور حسین جیسا کائنات میں غریب بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بجا فرمایا آپ نے، جو ہے کر سکتے ہیں۔ وہ رو کے کہنے لگے اتنا امیر تھا حسین، بتاؤں حسین کی امیری؟ وہ رو کے کہہ رہے تھے اتنا امیر تھا حسین کہ عباس بھی سامنے کے تھا، اتنا امیر تھا حسین۔ وہ رو کے کہہ رہا تھا قبلہ غریب اتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہے نہ کر سکے بطول سے پرسے کی خیرات طلب کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا امیر اتنا تھا کہ غازی سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، غریب اتنا تھا کہ مقام صاحب الزمان سے لے کے مقتل گاہ تک قاتل کو کچھ نہیں کہا۔ جب مقتل گاہ پہ پہنچانا، سر اٹھا کے حسین نے خیموں کی جانب دیکھا، رو کے کہا اب ہاتھ نکال میری بہن کھڑی دیکھ رہی۔ یا زہرا الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، خدا ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ اب ہاتھ نکال میری بیٹی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں، میں نے کہا یہ پوچھ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر بیٹی ہوتی تیرے کسی پیشوا کی اور اسے ایسے بغیر چادروں کے بازاروں میں پھرایا، پھر شیعہ تجھ سے پوچھتے تو کیسے ماتم نہیں کرتا؟ لیکن بیٹیاں تھیں علی و بطول کی۔ بس آخری روایت پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا۔ میں نے کہا روتے اس لیے مسلمان کلمہ پڑھ کے چادریں لوٹتے رہے، عیسائی حیا کر کے برقعے دیتے رہے۔ جتنے سفید ریش بزرگ ہیں نا، جو سفید سروں والے ماتم ہیں، اللہ اکبر۔ علی صاحب یہ پنجاب کا شہر ہے لاہور، آج سے 45-46 سال پہلے لاہور کی تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، جس گلی سے عاشور کا مرکزی جلوس گزرتا تھا نا، اس روٹ میں ترقیاتی کام ہو رہا تھا۔ انتظامیہ نے ماتمیوں سے ریکویسٹ کی اس سال برابر والے محلے سے گزر جائیں، اگلے سال بے شک اپنے راستے سے جائیے گا۔ جو برابر والا محلہ تھا نا، وہ پوری گلی تھی عیسائیوں کی۔ جب انہیں پتا چلا نا کل حسین
افطاری گواہ عیسائیوں کے بچے بوڑھے جوان مستورات اپنی پوری جمع پونجی لے کے لاہور کے ہر پھول فروش کی دکان پہ آئے، رو کے کہہ رہے تھے جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو، یہ سارے پھول ہمیں دے دو۔ وہ دیکھ کے کہتے تھے تم کیوں خرید رہے ہو، ان دنوں میں تو شیعہ خریدتے ہیں۔ وہ رو کے کہہ رہے تھے ہم نے سنا ہے کل حسین کی سواری ہماری گلی میں آئے گی، ہم نہیں چاہتے شبیر کے گھوڑے کا قدم مٹی پہ لگے، ہم پورے راستے میں پھول بچھائیں گے۔ عزادارو یہی وجہ ہے، روگے گا ایک چادر دو، میں مباہلے والی بطول کی بیٹی، اگلے چوک پہ بدماش شراب پی کے ناچ رہے۔ عزادارو یہ جملہ کہا نا، کتاب والا لکھتا ہے تھوڑی دیر گزری یا اسی محلے میں عیسائیوں کا گرجا تھا، گرجے سے راہب دھاڑے مارتا ہوا باہر آیا، سر پہ چادروں کی گٹھڑی آنا ہلا کے کہتا ہے کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹیاں؟ وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں چادریں لے کر آیا ہوں، شیعہ اور ہے نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے تو تو عیسائی ہے، تو کیوں چادریں لایا؟ یہ ماتم کر کے کہتا ہے میں گرجے میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا عیسیٰ کی دستار اتری ہوئی تھی، رو کے کہہ رہا تھا جلدی جا میرے سردار کی بیٹیاں، یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب زمان، جلدی جا میرے سرکار کی بیٹیاں، بغیر چادروں کے کھڑی۔ عزادارو ادھر عیسائیوں نے چادریں دی، سجاد نے ایک ایک بی بی کو چادر دی، چادریں مستورات کے سروں پر آئیں۔ شمر کی نظر پڑی، خدا اس پر لعنت کرے، یہ تازیانہ لے کے حسین کے بیٹے کے قریب آیا، ہنس کے کہتا ہے کہ دی تیری مستورات نے کس کی اجازت سے چادریں پہنی ہیں؟ سجاد کہتے ہیں تم نے تو نہیں دی، ہمیں تو عیسائیوں نے دی ہیں۔ کہتا ہے اپنی مستورات سے کہ سروں سے چادریں اتاریں۔ سجاد کہتے ہیں نہیں اتاریں گی، کیا کرے گا؟ یہ ہنس کے کہتا ہے جتنی دیر برقع سروں پر رہیں گے اتنی پشت پہ ظلم کروں گا۔ سنیں گے جو رونے کی نیت کر کے گھر سے آیا ہے۔ سجاد کہتے ہیں باکر بیٹا جلدی آ، میری پشت سے کرتا ہٹا، اسے جتنا مارنا ہے مجھے مارے۔ بڑی مدت کے بعد میری ماں نے چادر پہنی۔ عزادارو امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آ سکے۔ جتنے حلقے کے ماتمی ہیں ان کے پرسے کے لیے جملہ کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا، پہلا تازیانہ لگا۔ سجاد کہتے ہیں اماں عالیہ کی چادر کا صدقہ، دوسرا تازیانہ لگا کہتے ہیں اصغر کی ماں کے برقعے کا صدقہ۔ اب ماتمیوں کے چہروں کی زیارت ہوگی، ہر ہاتھ سینے پہ آئے۔ میں جملہ کہوں جسے خدا نے چھوٹی چھوٹی اولاد دی ہے، جن بھائیوں کو خدا نے 4 سال کی بہنیں دی ہیں، ادھر چوتھا تازیانہ سجاد کی پشت پہ لگا، غریب کی پشت سے گوشت کٹنے لگا، یا 4 سال کی بچی سامنے آئی، رو کے کہتی ہے کوئی چادر دے یا نہ دے میں سکینہ دینے کو تیار، میرا بیمار بھائی لوہے کے تازیانے، میرا سجاد سفر میں مر جائے۔ اللہ لعنت اللہ